نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ آج کا یہ بابرکت اجتماع جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع پر اور 12 ربیع الاول کا حضور کا یوم ولادت کئی بہاریں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہم سب کو حضور کی عزت حرمت ناموس پہ کٹ مرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ میں جب بھی گستاخی رسول کے حوالے سے غور و فکر کرتا ہوں تو میری فکر دو چند ہو جاتی ہے۔ آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ فکر دو چند ہو جاتی ہے اور میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ یہ بے ادبی کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی حضور کی عزت میں وہ اپنے تئیں یہ سوچتے ہیں کہ حضور کی عزت میں کمی آ جائے گی۔ ہم جو خاکے بنائیں گے، جو گستاخانہ ہم خاکے بنائیں گے تو اس سے مسلمانوں کے دلوں میں جو حضور کی عزت ہے، حضور کا مقام ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ اور اب میرے حضور کی حدیث پاک سنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی۔ فرمایا ساری کائنات کی جتنی عزتیں ہیں قیامت کے دن ان سب عزتوں کی کنجیاں مجھ محمد عربی کے ہاتھوں میں ہوں گی۔ ساری کائنات کی عزتیں اور ان عزتوں کی کنجیاں، مفاتیح مفتاح کی جمع ہے، کنجی کو کہتے ہیں، اور جب تک کنجی نہ ہو تو تالا کھلتا نہیں ہے۔ محبوب گویا کہ یوں فرمانا چاہتے ہیں ہر عزت جو محشر کے میدان میں تمہیں ملے گی اس پر لگا ہوا ہے تالا، اور اس کی کنجی اللہ نے ہماری جھولی میں ڈال دی۔ اب جو عزت لینی ہے تو تمہیں آنا پڑے گا ہمارے در پہ، ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ جب تک وہ کنجی ملے گی نہیں تمہیں عزت کیسے ملے گی؟ الکرامۃ والمفاتیح، فرمایا ساری جتنی عزتیں ہیں جو کچھ ہے قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ اور فرمایا ولواء الحمد یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ میں تمام انبیاء کا قائد بن کر آگے چلوں گا اور میرے جھنڈے کے سائے میں جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے فخر سے چلیں گے اور کہیں گے ہم کتنی قسمت والے ہیں کہ ہم آمینہ کے لال کے جھنڈے کے سائے میں چل رہے ہیں۔ محبوب کے شان و شوکت کے اللہ یوں چرچے فرمائے گا، اور یہ قابل افسوس بات ہے۔ اس کے لیے کوئی مضبوط لائحہ عمل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اس وقت تک گستاخیوں پر قابو پانا ناممکن ہے جب تک کہ یہ 57 ملک اسلامی ممالک
اور پھر ان کی آپس میں اتفاق اور اتحاد نہ قائم ہو جائے اور یہ ڈٹ کر کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ ہم ہر چیز گوارا کر سکتے ہیں، محبوب خدا کی عزت میں نقص اور محبوب خدا کی گستاخی قطعاً گوارا نہیں کر سکتے۔ اور جب تک یہ لائحہ عمل تیار نہیں کیا جائے گا، یہ موقف اختیار نہیں کیا جائے گا، تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وہ اگلی بات الگ ہے کہ حضور کی شان میں کمی نہیں آئے گی، لیکن یہ امتحان ہم امتیوں کے لیے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم قدم کیا اٹھاتے ہیں، کیا ہم کھانا پینا سونا اٹھنا ہمارے معمولات متاثر ہوئے جب حضور کا خاکہ چھپا، جب حضور کے کارٹون بنائے گئے، کیا ہماری نیند جو ہے وہ ختم ہو گئی، ہماری آنکھوں نے سونے سے انکار کر دیا، ہمارے دل نے ہمارے پیٹ نے کہا کہ میں بھوکا رہ سکتا ہوں لیکن اب کھانے کو من نہیں چاہ رہا کیونکہ اب محبوب خدا کی بے گستاخی کی گئی ہے اور بے ادبی کی گئی ہے۔ اب آئیے، یہ تو ہمارا یہ طریقہ کار ہے، اب چلتے ہیں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اماں سیدہ آمینہ پاک کے پاس، سیدہ حلیمہ پاک کے پاس کہ اللہ نے میرے محبوب کو بچپن میں ولادت کے وقت کتنی عزت عطا فرمائی، کتنی شان عطا فرمائی، کتنا سونا اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں المواہب اللدنیہ کے اندر، فرماتے اس میں اختلاف ہے کہ حضور کی ولادت دن کو ہوئی ہے یا رات کو ہوئی ہے۔ انما کان فی شہر ربیع علی الصحیح، اس بات میں تمام مؤرخین متفق ہیں کہ حضور کی ولادت 12 کو ہی ہوئی ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ دن کو ولادت مصطفیٰ ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت پاک رات کو ہوئی ہے۔ قول فیصل کیا ہے، حتمی نتیجہ کیا ہے، آخری تمہاری حت الوسع صحیح رائے کیا ہے، وہ علامہ قسطلانی بیان کرنے سے قبل، محاکمہ کرنے سے قبل، فیصلہ کرنے سے قبل وہ اقوال بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں سنو، کبھی سوچا ہے حضور کی ولادت لم یکن فی المحرم ولا فی رجب ولا فی رمضان، نہ حضور کی ولادت محرم کے مہینے میں کیوں کر نہیں ہوئی، یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ حضور کی ولادت رجب کے ماہ مقدس میں کیوں کر نہیں ہوئی، حضور کی ولادت باسعادت ماہ رمضان میں کیوں کر نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر حضور کی ولادت ہوتی اور انہی مہینوں میں ہوتی تو کسی عقل کے اندھے نے یہ اعتراض کر دینا تھا، کہہ دینا تھا کہ حضور کو جو شرف ملا ہے وہ ان مہینوں سے ملا ہے، جو فضیلت ملی ہے وہ رجب سے ملی ہے، وہ رمضان سے ملی ہے، محرم سے ملی ہے، اس لیے اللہ نے میرے محبوب کو ان مہینوں میں پیدا نہیں فرمایا، ولادت آپ کی نہیں ہوئی، دنیا میں قدم رنجا نہیں فرمایا، کیونکہ رب بتانا چاہتا تھا میرا محبوب محتاج نہیں ہے، محتاج الہ ہے، یہ خود داتا ہے، سارے زمانے کو عطا فرمانے والا ہے۔ ساری فضیلتیں تو اس کے دم سے ہیں، سارے حسن و جمال کا مصدر تو میرا محبوب ہے، جو کچھ کائنات کو مل رہا ہے یہ تو صدقہ میرے محبوب کی عزت و عظمت کا ہے۔ کوئی عقل کا اندھا یہ سوچنے بیٹھ جائے کہ رجب کی وجہ سے میرا محبوب شان والا، محرم کی وجہ سے میرا محبوب شان والا، رمضان کی وجہ سے میرا محبوب شان والا، فرمایا نہیں نہیں، بلکہ جعل اللہ مولدہ فی غیرہا، اللہ نے اس مہینے میں میرے محبوب کو بھیجا، فرمایا یہ مہینہ ہوگا ربیع، بہار والا، ہر ایک کی زندگی میں بہاریں بھی لائے گا، اور جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں گے یہ آنسو بھی پونچے گا اور ان کے دلوں پر رحمتوں کے جھنڈے بھی گاڑے گا۔ فرمائیے میرے محبوب کی آمد ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ ان مہینوں میں نہیں بھیجا، بتانا چاہتا ہے زمانے عزت حاصل کرتے ہیں میرے محبوب سے، میرا نبی زمانوں سے عزت حاصل نہیں کرتا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور کی ولادت دن کو ہوئی ہے، پھر وہ اس پر دلیل دیتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا آقا آپ
پیر کا روزہ کیوں کر رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ ہماری ولادت پیر کو ہوئی ہے، سوموار والے دن ہوئی ہے، اس لیے تشکر کے طور پر ہم پیر والے دن روزہ رکھتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہماری بعثت فرمائی اور اس کے ذریعے ساری کائنات میں نور پھیلا۔ تو یہ دلیل ہے کہ حضور کی ولادت بولے نظر آ دن کو ہوئی ہے۔ اور ایک اور بزرگ کہنے لگے، علامہ قسطلانی نے بیان کیا، کہا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند طلوع الفجر، کہا حضور کی ولادت دن کو بھی نہیں ہوئی، مکمل دن ہو گیا ہو پھر ہوئی ہو، رات کا وقت ہو پھر ہوئی ہو۔ فرمایا نہیں نہیں، حضور کی ولادت جب ہوئی فجر طلوع ہو رہی تھی، سویرا نمودار ہو رہا تھا، اجالا آ رہا تھا، اندھیرا بھاگ رہا تھا۔ روشنی اور اندھیرے کے سنگم پر، نہیں سمجھے میرے بات، اندھیرا اور اجالے کے سنگم پر اللہ نے کسی کنارے پر میرے محبوب کو نہیں بھیجا۔ فرمایا اس طرف اندھیرا تھا، اس طرف اجالا تھا، محبوب کے آنے سے اجالا تو آ گیا، اندھیرا بھاگ گیا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے جو بھی اس محبوب کو سینے میں بسائے گا اندھیرا بھاگ جائے گا، اجالا کی خوبصورت بستیاں آباد کر دو گا۔ فرمایا سویرا آ رہا تھا، یہ میرے جملے بڑے قابل غور ہیں، سویرا آ رہا تھا، عند طلوع الفجر، صبح سویرا نمودار ہو رہا تھا اور اندھیرا جا رہا تھا۔ اس دوران محبوب خدا کی آمد پاک ہوئی، حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور جب حضور دنیا میں تشریف لائے، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں نہیں، اگر مجھ سے پوچھو، محبوبہ خدا سے پوچھو کہ حضور کی ولادت دن کو ہوئی ہے یا رات کو، آپ فرماتی ہیں میرے محبوب کی ولادت رات کو ہوئی ہے۔ اور اس پر ایک دلیل ہے کہ مکہ میں ایک یہودی تھا، اور جس رات میرے محبوب کی آمد پاک ہوئی نا، ولادت باسعادت ہوئی، اس رات اس یہودی نے سارے اہل عرب کو جمع کیا اور کہنے لگا یا معشر العرب، یہ بتاؤ حل ولد فیکم اللیلۃ مولود، آج کی رات تمہارے گھروں میں کسی گھر کے اندر بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟ سب نے کہا لا نعلم، ہم نہیں جانتے۔ کہا تکو دیکھو ذرا، وہ تارا، وہ چمکتا ہوا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، غفر نامی تارا، جس کے بارے میں تورات زبور انجیل میں بتایا گیا تھا۔ جب افق پر یہ تارا چمکتا ہوا طلوع ہو جائے تو سمجھ جانا محبوب خدا دنیا میں آ گئے ہیں، مصطفیٰ دنیا میں آ گئے ہیں، امام الانبیاء دنیا میں آ گئے ہیں۔ اور وہ چمکتا ہوا تارا بتا رہا ہے ہادیے آ گئے ہیں، حامی آ گئے ہیں، یاور آ گئے ہیں، تکو ذرا اور آؤ تمہیں نشانی بھی بتاؤں، کہیں الجھن میں نہ پڑ جاؤ، کہیں تم پریشان نہ ہو جاؤ، کیسے پہچانو گے؟ آؤ تمہیں بتاؤں، ولد اللیلۃ نبی ہذہ الامۃ الاخیرہ، وہ سونا نبی، آخری امت کا آخری نبی آج کی رات دنیا میں تشریف لائے گا، اور جب وہ آئے گا تو بہاریں بھی ساتھ لائے گا، جب وہ آئے گا تو پھر رحمت کے خزانے بھی ساتھ لائے گا، انعام و اکرام کی بارشیں بھی ساتھ لائے گا۔ اور سنو ذرا، جب وہ محبوب خدا آئیں گے، اگر تمہیں الجھن ہو کہ کیسے پہچانو گے تو میں تمہیں نشانی بتاتا ہوں، بین کتفیہ علامۃ فیہا شعرات متواترات، ان کے دو پیارے پیارے کاندھوں کے درمیان ایک ایسی جگہ ہوگی جو ابھری ہوئی ہوگی، فیہا شعرات متواترات، وہاں بکثرت بال ہوں گے اور وہ بال ایک دوسرے سے پیوست ہوں گے، لپٹے ہوئے ہوں گے، بغل گیر ہوں گے، ایک دوسرے کو چوم رہے ہوں گے، بوسہ لے رہے ہوں گے، گوشت کا مقام ابھرا ہوا ہوگا۔ غور سے دیکھیے گا، وہاں لکھا ہوا تمہیں نظر آئے گا محمد الرسول اللہ، وہاں لکھا ہوا نظر آئے گا محمد الرسول اللہ۔ یہ نشانی ہے ان کی، اور ان کی مہر نبوت کی شکل و صورت کا انہن عرف فرس، جیسے گھوڑے کی پیشانی کا وہ حصہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، وہ بال ابھرے ہوئے ہوتے ہیں،
اس محبوب کی پشت پر جو مہر نبوت ہوگی نا، وہ بھی یوں ابھری ہوئی ہوگی، چمکتی ہوئی ہوگی اور روشن ہوگی، اور جو بھی اس کو دیکھے گا اس کا دل بھی روشن ہو جائے گا۔ اچھا، انہوں نے کہا اچھا اتنی نشانیاں بتا دی ہیں تو آؤ چلتے ہیں، تمہیں لے چلتے ہیں اس محبوب کے وہڑے میں، اس محبوب کے وہڑے میں لے چلتے ہیں۔ اب انہوں نے جاؤ بھی یہودین، یہودی کا ہاتھ پکڑا۔ میں تو کہتا ہوں اس یہودی کی قسمت پہ بھی لاکھوں سلام، چلو یار مان لیں اس نے کلمہ نہ پڑھا ہوگا لیکن پھر بھی میرے محبوب کو تو دیکھا ہوگا، مصطفیٰ کا چہرہ تو دیکھا ہوگا نا یار۔ اور پھر میرے حضور نے میری تشنگی کو بجھایا، میرے محبوب نے میری صدیوں کی پیاس پر ایسا می برسایا۔ فرمایا شہباز پریشان کیوں ہوتا ہے؟ صحابہ بتاؤ سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ حضور انبیاء کا۔ فرمایا نہیں ان کا ایمان کیسے عجیب، وہ تو اللہ کے نظارے کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ملائکہ کا ایمان عجیب ہے؟ فرمایا نہیں وہ تو قدرت کا نظام چلانے والے۔ یا رسول اللہ پھر نحنو ہمارا ایمان عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ تم نے تو مجھے وَأَنَا فِيكُم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم نے چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، سورج کو پچھلے پاؤں پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، پتھروں کو جھک کر سلام پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر پتھروں کو جھک کر صلاۃ السلام کے قصیدے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، پھر بھی مانا تو کمال کیسے ہوا؟ تم نے مانا ہے تو ہمیں دیکھا ہے، ہمارا دیدار کیا ہے، ہمارے حسن کو تکا ہے، ہماری زلفوں کا دیدار کیا ہے، لیکن میں تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں، زبان مصطفیٰ کی ہے، ذکر ہمارا ہے، زبان محبوب خدا کی ہے اور ثنا ہماری ہے۔ ہم نے بدلے میں کیا دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ وفادار ہیں، کہتے ہیں ہاں تم جفا کرو لیکن ہم تو محبوب خدا ہیں، ہم تو تم سے وفا کریں گے، ہم تو تمہیں نہیں بھلائیں گے، کہیں نہیں بھلائیں گے، تمہیں یاد رکھیں گے تنہائیوں میں، خلوت کی گھڑیوں میں ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ آؤ کیسے یاد رکھیں گے؟ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے میرے محبوب کو یوں عزتیں عطا فرمائی، یوں مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ میرے حضور نے فرمایا صحابہ کا ایمان عجیب نہیں، انبیاء کا ایمان عجیب نہیں، ملائکہ کا ایمان عجیب نہیں، یأتون من بعدی، ایک قوم آئے گی بعد میں، ولم یرونی، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، سر کی آنکھوں سے ہمارا دیدار نہ کیا ہوگا، ہماری زیارت نہیں کی ہوگی، لیکن جب بھی ان کی محفل میں ہمارا ذکر چھیڑا جائے گا وہ مچل اٹھیں گے، بے قرار ہو جائیں۔ جب بھی ان کے سامنے نا، وہ جیسے حضور پیر مہر علی شاہ صاحب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، لہو مکت مخطط برد یمن، لہو مکت مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، اوہا مٹھیاں گالیں الاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریا، اوہا مٹھیاں گالیں الاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریا، اج سکھ متران دی ودھیری۔ یہ لفظ کتنے من میں اتر جانے والے ہیں، صرف لفظوں تک نہ رہا کرے، لفظوں کے پیچھے چھپا ہوا عشق بھی اپنے اندر سمایا کرے۔ اج سکھ متران دی ودھیری، ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایاں کیوں جڑیاں۔ سبحان اللہ۔ اور جب دیدار ہوا تو پھر کیا کہا؟ کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جا آڑیاں۔ محبوب کا دیدار ہوا تو پھر یوں کہنے لگے، عرض کر رہے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ کہا محبوب سے پیار کرنا ہے تو پھر خود کو فنا کرو، خود کو مٹا دو، ان کے رستے میں مٹی میں مل جاؤ، خلط ملط ہو جاؤ، تمہاری شخصیت نہ رہے، تمہاری پہچان نہ رہے، مجنو بن جاؤ۔ مجنو گزرا نمازی کے آگے سے،
پڑھنے والے نمازی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا تجھے نہیں پتا تھا؟ نماز میں پڑھ رہا تھا، آگے سے گزر گیا۔ اس نے کہا تیری عبادت پہ مجھے افسوس کرنے کو من کر رہا ہے۔ یار حیرت کی بات ہے، میں تو لیلا کے حسن پر فریفتہ ہوا اور مجھے نہ ارد کی خبر ہے، نہ گرد کی خبر ہے، نہ آس پاس کی خبر ہے، نہ آگے پیچھے کی خبر ہے۔ مست ہو گیا ہوں، الست ہو گیا ہوں، اس کے عشق نے مجھے بیگانہ دنیا سے کر دیا ہے۔ اب حال زار یہ ہے، نہ اپنے من کی فکر ہے نہ تن کی فکر ہے، پتہ ہی نہیں ہے جینا کہتے کسے ہیں، بس مست ہو کر اس کی یاد کے دیے جلائے گزرتا ہوں، نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کا پتہ ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ یار مجھے تو لیلا کے حسن نے فریفتہ کر دیا تھا، مجھے نہ لگا پتا کہ تو نماز میں ہے۔ یار لیلا کا حسن مجھے اس قدر دیوانہ کر دے کہ مجھے آس پاس کی خبر نہ ہو، اور تو لیلا کے رب کے دربار میں کھڑا ہو اور تجھے پتہ لگ جائے کہ میرے آگے سے کوئی گزر رہا ہے۔ سجدہ کر، پھر ایسا سجدہ کر، دوسرا سجدہ بعد میں کرے، محمد کا رب دیدار پہلے کرائے۔ یار یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے، محبوب سے پیار کرنا ہے، میرے دل کے اندر حضور کا عشق کیسے آ جائے گا؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے لگانے سے کام بن جائے گا؟ نہیں نہیں، ان کے کوچے میں مٹی میں مل جاؤ، خاک ہو جاؤ، فنا ہو جاؤ، ذروں میں مل جاؤ، اور پھر اپنی ہستی مٹا کے دیکھو۔ پھر جب محبوب اٹھائیں گے نا، تو پھر کوئی مہر علی بنتا ہے، ہاں جی، کوئی معین الدین اجمیری بنتا ہے، اور کوئی حافظ الحدیث بنتا ہے، کوئی حضور غوث اعظم بنتا ہے۔ فرمایا جب ان کے عشق میں فنا ہو جاتے ہیں، فنا ہو کر پھر اللہ بقا عطا فرماتا ہے، پھر اللہ بقا عطا فرماتا ہے۔ محدث علی پوری کو دیکھ لے، مجھے حاجی صاحب بتا